بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے پہلے پارے کے 7ویں رکوع کا ترجمہ اور خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، کھکھڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنے کو کہا گیا تو انہوں نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، جس سے 12 چشمے پھوٹے، اور 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہر قبیلہ اپنے چشمے سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ قصہ بھی اسی میدان طیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر میں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفر عن نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں، کہاں وہ انعامات و احسانات جس کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ غضب الہی کے حقدار بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے، اس کی تعویل ارادہ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور داعیان کا حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت، یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل اور رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اَيْنَمَا كَانُوا وَحَيْثُ مَا كَانُوا، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ نافرمانی کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا، اور یا تدون کا مطلب ہے معمور، بے کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت فرما برداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور معمورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کمی پیشی یا زیادتی اعتداء ہے جو اللہ کو سخت و ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو اچھی بات ہے، اور نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مزید کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آمین ثم آمین۔